الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، قرآن و حدیث میں اولاد کو نعمت بھی قرار دیا ہے، اور یقیناً اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اولاد کو نعمتوں میں بھی شمار فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں ہی اولاد کو دشمن بھی قرار دیا ہے اور فتنے کے الفاظ کے ساتھ بھی تعبیر فرمایا ہے اور فتنہ بھی بیان کیا ہے. دونوں طرف کی آیات ہیں. ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ جل شانہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، نعمتوں میں بھی شمار کیا، اور چنانچہ نعمتوں میں شمار کرنے کی آیات جو ہیں قرآن کریم میں 25ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ شورى میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دونوں کو نعمتوں میں شمار فرمایا. اور ایک جگہ سورہ نوح میں اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں میں شمار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں بیٹے دے کر مال دے کر، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دے کر اور بیٹے دے کر. معلوم ہوا کہ اولاد جو ہے اللہ نے یہاں سورہ نوح کی اس آیت میں نعمتوں میں شمار فرمایا. لیکن ساتھ ہی سورہ تغابن کی آیت جو بھی میں نے پڑھی، یہ بھی 28ویں سپارے کی آیت ہے سورہ تغابن میں اللہ جل شانہ فرمانے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو. ہاں عجیب تم نے ارشاد فرمایا. اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرو، درگزر سے کام لو اور غلطیوں کو بخش دیا کرو تو اللہ بھی بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور پھر سورہ تغابن میں اس آیت کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے تو یہ فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. قرآن کے الفاظ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد والی جو سورہ طلاق، اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اور سورہ طلاق کے بعد سورہ تحریم کی آیت ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دونوں طرح کی آیات قرآن کریم میں نعمتوں میں بھی شمار فرمایا اللہ تعالیٰ نے.
کسی جگہ یہاں دشمن اور فتنہ بھی قرار دیا، پھر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں صرف 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، باقی سب کچھ یہاں چھوڑ کر جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنی جائیدادیں، اپنا بینک بیلنس، اپنا سونا چاندی، اپنا مال تجارت، اپنی دکانیں، فیکٹریاں قبر میں ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا، سب کا مشاہدہ ہے، سب دیکھتے ہیں روزانہ کہ سب چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں صرف 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزوں میں ایک اس کا عمل صالح جو اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے، دوسرا وہ اس کے صدقات جاریہ جو اس نے دنیا میں کی اپنے مال سے، اور جو بھی مال اللہ کے لیے اس نے آگے بڑھایا، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ میرے موضوع سے متعلق ہے کہ نیک اولاد، نیک صالح اولاد۔ حضور فرمائیں کہ وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ تم قبر میں رخصت ہو رہے ہو لیکن پیچھے جو تمہاری اولاد، نیک اولاد تم چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کے اعمال قبر میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے اور وہ فائدہ پہنچاتے رہیں گے اور اس کا فائدہ تمہیں حاصل رہے گا۔ آج اسی وجہ سے میں نے قرآن کی آیات کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ موضوع رکھا ہے کہ بیوی بچے کب صدقہ جاریہ ہیں اور کب انسان کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، کئی لوگ بڑھاپے میں آ کے مجھے اپنی بات جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی جب آپ بیتی سناتے ہیں تو وہ خود اپنے منہ سے یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہماری دشمن ہوتی ہے، ہماری اولاد تو ہماری دشمن ہے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کئی لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے بارے میں، اور آج کل تو یہ معاشرے میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ وہ اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بیوی بچے تو میری مانتی نہیں، بیوی بچے تو میرے دشمن ہیں۔ انسان جب 60 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ بیوی بچے میرے دشمن ہیں، جن کے پیچھے اس نے اپنی جوانی کی صعوبتیں، جوانی کی مشقتیں، جوانی کی تکلیفات، جوانی کی تمام خواہشات، جوانی کی تمام آرزویں اعمال کر کے صعوبتیں جھیلی، ان کو اولاد کے بارے میں اب اس کا 60 سال عمر ہونے کے بعد یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہو، جن کے پیچھے نہ اس نے حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ اچھا دیکھا، نہ برا دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، وہ کرتا چلا گیا، بھاگ دوڑ کرتا چلا گیا کہ بھائی میرے بیوی بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ وہ آخر میں جا کر 70 سال کی لگ بھگ عمر ہونے کے آنے کو اور 60 سال کی لگ بھگ عمر آنے کو یہ کہتا ہوا تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بیوی بچے میرے دشمن۔ میرے دوستوں بزرگوں، معاشرے کی میں اصل حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم لوگ اپنے کانوں سے یہ باتیں سنتے ہیں، اور میں نے خود براہ راست سنا، میرے بیچ میں کوئی راوی نہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا تمہارے دشمن ہیں، اور فتنہ بھی کہا، اور نعمتوں میں بھی شمار فرمایا کہ کب یہ صدقہ جاریہ اور نعمت ہیں اور کب یہ ہمارے لیے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کے اندر تو اولاد کی محبت فطری رکھی ہے، اور ہر جاندار میں رکھی ہے، انسانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر جاندار میں یہ ایسی فطری محبت رکھی ہے کہ اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اپنی اولاد سے محبت کرو۔ ماں باپ یہ کہیں قرآن کریم میں کہیں آپ پورا قرآن مطالعہ کر لیں، کہیں آپ کو قرآن کی یہ ہدایت یا تعلیم یا ترغیب یا حکم نظر نہیں آئے گا کہ اولاد کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اپنے والدین کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ نے اولاد کی محبت والدین کے دل میں فطری طور پر رکھی۔ کبھی اسے کوئی بھی جاندار اپنے آپ کو علیحدہ کر نہیں سکتا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اولاد کتنی نافرمان ہو، ماں پھر بھی اسے اپنے گلے سے چمٹا رہی، باپ اگر بظاہر کوئی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو، ماں پھر بھی اپنے گلے سے چمٹا رہی، ماں چھپ چھپ کے اس کی مدد بھی کر رہی ہو۔ یہ فطری محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے کالا ہو، گورا ہو، اچھا ہو، برا ہو، کچھ بھی ہو، یہ اللہ نے فطری رکھی۔ لیکن ایک عجیب بات کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت فطری نہیں ہے، چنانچہ قرآن میں اللہ جل شانہ جگہ جگہ یہ فرما رہے ہیں، اولاد کو حکم دے رہے ہیں اپنے والدین کا احترام کرو، ان کے سامنے چھپ کے رہو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہیں، قرآن کریم میں 15 سے پارے میں اللہ جل شانہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، بار بار ترغیب دی ہے۔ اور پھر یہ ترغیب بھی دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کو جھڑکو، نہ ان کے سامنے کوئی اف تک کہو، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ ان کے سامنے نرم خو رہو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرو، سلیقے سے بات کرو، دھیمے لہجہ رکھو، دھیمے لہجے میں بات کرو۔ ساری باتیں قرآن کر رہے ہیں، حالانکہ ایک ہی بات میں بات پوری ہو جاتی۔ اور سورہ لقمان میں قرآن یہ کہنا ہے کہ دیکھو تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہوں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، تب بھی معبود وحدہ لا شریک کی حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں تب بھی اطاعت میں کمی تمہاری نہیں آنی چاہیے۔
کبھی اطاعت میں کبھی نہیں آنی چاہیے. اس وقت بھی صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں اچھے طرح ان کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھو, دنیا میں اچھی طرح پیش آؤ. ان کی بات شرک میں تو نہیں ماننی, لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو, اچھا ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو. قرآن کریم اللہ جل جلالہ کیوں یہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اولاد میں والدین کی محبت فطری نہیں رکھی اللہ جل شانہ. اور خاص طور پر جب اولاد کے اندر دوسرا کوئی شریک محبت آ جاتا ہے, مثلا بیوی آ گئی ہے جی, بیوی آ گئی, شادی ہو گئی, بیوی آ گئی, اب یہ دوسرا والدین کے ساتھ ایک نیا شریک محبت اترا ہے. پھر بیوی آنے کے 1 سال کے بعد بچے آنے شروع ہو گئے, اب یہ نیا شریک محبت آ رہا ہے, والدین سے بھی ٹکرا رہا ہے, بیوی سے بھی ٹکرا رہا ہے, ایک نیا شریک محبت آ رہا ہے. دوستوں بزرگوں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن کی آیات کا خلاصہ بتا رہا ہوں. ایک نیا شریک محبت آ رہا ہے, آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, جگہ جگہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں, آج معاشرے میں جھگڑے ہیں, اور یہ فلانا اور یعنی آج تو ساتھ گزارنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے, شریک محبت برداشت, ماں نئے آنے والی شریک محبت کو برداشت نہیں کرتی, اور بچہ جو ہے وہ بیچ پہ پس رہا ہوتا ہے. کہاں پر کس طریقے سے پل صراط ہے, یہ پل صراط ہے دنیا کی, کہاں پر کس طریقے سے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزار دینا ہے, اور سیدھا راستے پہ رہنا ہے, نہ ادھر جھکاؤ کرنا ہے, نہ ادھر جھکاؤ کرنا ہے. ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. یہ طریقہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کر دکھلایا. چنانچہ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ, بیٹی ہے, بیٹی کو حضور فرما رہے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اور حسن حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت عائشہ کے بارے میں جتنے فضائل آپ جانتے ہیں وہ بھی تو بیوی ہیں, حضرت خدیجہ کی جو فضائل آپ جانتے ہیں وہ بھی تو بیوی ہیں. ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے دوستوں بزرگوں, بڑی عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں. اولاد کے دل میں اللہ نے ماں باپ کی محبت فطری نہیں رکھی ہے, ماں باپ کو پیدا کرنی پڑتی ہے. ماں باپ کو پیدا کرنی پڑتی ہے حقیقی محبت, اور اس محبت کے اندر ٹھوس پن, اور اس محبت کے اندر دائمی پن ماں باپ کو پیدا کرنا. کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب شروع سے ماں باپ اپنی اولاد کو بچپن سے نشو نما ایسے کریں کہ دینی ماحول میں کرے, ان کو پتا ہو کہ یہ میرے والدین ہیں, ان کی اطاعت میرے اوپر اللہ نے فرض کی ہے. ان کو جب پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ یہ میرے والدین ہیں اور ان کی اطاعت اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہو, کیسے؟ آج معاشرے میں, مغرب کا معاشرہ جو ہے, میرے دوستوں بزرگوں جا کے دیکھیے, جتنے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں سب ان کو سب اٹھا کر اولڈ ہوم میں داخل کر دیتے. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ مادہ پرستی کی اس دنیا میں باپ الگ صبح جاب پہ جا رہا ہوتا ہے, ماں الگ صبح جاب پہ جا رہی ہوتی, بچوں کو ماں باپ کی گود ہی نصیب نہیں ہوتی, بچوں کو ماں باپ کی گود نصیب نہیں ہوتی, بچوں کو ماں باپ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. جب آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا, جب آپ نے بچپن میں اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دیا, اور جب آپ نے بچپن میں اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں کی, اور ان کی اس نہج پر تربیت نہیں کی کہ جوان ہونے کے بعد وہ سمجھ سکتے کہ میرے والدین کے میرے اوپر کیا حقوق ہے, میرے والدین کو میری کب ضرورت ہے, اور ان کے بارے میں مجھے اللہ کا کیا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک حدیث میں کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ جو ہیں تمہارے لیے جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, دونوں قرار دے رہے ہیں. جنت اس لیے, جنت اگر تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے, جب خاص طور پر بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ ان میں سے بڑھاپے کی حالت میں جو بھی تمہیں نصیب ہو, باپ ہو یا ماں ہو, اس کی خدمت کر کے اگر تم نے جنت نہ حاصل کر لی تو تباہ و برباد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دوسری بدعا بھی ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ جو کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بدعا دی تھی. میرے دوستوں بزرگوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اولاد جو ہمیں اللہ نے ایک نعمت کے طور پر عطا کی ہے, بچپن سے جب یہ شعور پانا سیکھ رہے ہیں, جب ان کی عمر 7 سال کی ہو رہی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی ترغیب دو. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے بچے 9 سال کے ہو جائیں, کون فرما رہے ہیں؟ جن کو قرآن کریم میں یہ فرمایا جا رہا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمۃ للعالمین فرما رہے ہیں, جنہوں نے جانور کے منہ پہ بھی تھپڑ مارنے سے منع کیا, جنہوں نے جانور کو ایذا دینے سے بھی منع کیا, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے بچے 9 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کرو. اب ان کو اگر کہیں پٹائی کی ضرورت ہے تو ہلکی ان کی مار بھی مارو, اور ان کو ان کی تدریب کرو, ان کی تعدیب کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں تو ابھی نماز پڑھ نہیں ہوئی, لیکن یہ حکم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ دیکھو اولاد کی تربیت کرنے کا ڈھنگ یہ ہے, اگر اس اولاد کو اپنے لیے جوانی میں اور بڑھاپے میں نعمت بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت گزاری سکھاؤ, ان کو اللہ کا تابع فرما بردار بناؤ. جب اللہ کا بناؤ گے تمہارے ضرور بنے, تمہارے تابع فرمان ضرور بضرور. تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ جی اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے, بچوں کو نماز نہیں آتی, نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, جمعہ کی اذان ہو رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ آج جمعہ کا دن ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ جی اذان ہو رہی ہے وہ نماز پڑھ لیں, بس اپنی مادہ پرستی کی دنیا میں مصروف ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں,
جس نے آج اللہ کو بھلا دیا کل اللہ اس کو بھلا دیں گے. یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ بھی انسان کو بھلا دے. ٹھیک ہے کرو بھی اس دنیا کے پیچھے جاؤ. پھر ہوتا یہ کہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت کا نشو و نما کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو بچوں نے نرسری میں گزار دیا. وہ تو بچوں نے صبح ماں جاتے ہوئے وہ بچوں کی جو نگہداشت کے ادارے ہوتے ہیں جہاں شام تک بچوں کو رکھا جاتا ہے, نرسری کہیں یا جو بھی ہوتا ہے, تو وہاں پہ چھوڑ دیے. اب شام کو آتے ہوئے ابا کبھی لے کے آ رہے ہیں آفس سے آتے ہوئے واپس, کبھی اما لیتے ہیں. بچے بھی سارا دن دوسروں کے بچوں کے درمیان دوسروں کے بچوں سے جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. ماں باپ کی گود سے تو ان کو کوئی تعلیم نہیں مل رہی, حالانکہ ماں کی گود کو سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا ہے. ماں کی گود کو سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا ہے. جو بھی بچہ سیکھتا ہے, بچہ جو بھی دین کی تعلیمات سیکھتا ہے اور جو کچھ بھی سیکھتا ہے ماں کی گود سے سب سے پہلے سیکھتا ہے. میرے دوستو بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہیں تمہارے لیے. کب ہے؟ جب کہ تم ان کو اللہ کا اطاعت گزار بنا کے چلو گے, دین کا تابع بنا کے چلو گے, پھر اپنے بارے میں بتاؤ گے, تعلیم دیتے رہو گے, قرآن کی تعلیم دو گے, قرآن کی سمجھ دو گے, قرآن کا ترجمہ ان کو آتا ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہمارے والدین کے لیے بھی اللہ نے بار بار تاکیداً حکم دیا ہے. ہمارا تو میرے دوست بزرگوں سچی بات بتا رہا ہوں, ہمارے معاشرے کا دھرا یہ ہے کہ اگر ایک میتھ پڑھانے کے لیے ٹیچر کو گھر پہ ٹیوشن کے لیے بلائیں گے نا, یقین کریں 8,000 روپے سے کم کو نہ وہ لے گا نہ یہ دیں گے. 8,000 10,000 روپے وہ ٹیوشن جو میتھ کا یا انگلش کا ٹیوٹر جو اسکول کی الگ ہے, اسکول کی فیسیں الگ ہیں. وہ جو گھر پہ ایک شام کو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے ٹیوٹر آئے گا, اس کو جو ہے 8,000 10,000 بڑی خوشی سے دیں گے. اور مولوی صاحب کو اگر بلا لیا مسجد کے کسی کو, اور قاری صاحب کو کوئی بلا لیا کہ بھی قرآن پڑھا دیں, ایک تو آنے والے سے بارگیننگ 500 روپے میں بھی ہو رہی ہوگی, 1,000 روپے میں بھی ہو رہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 10 منٹ کے لیے آئے گا, بھی بیٹھے گا اور 10 منٹ کے بعد روانہ ہو جائے گا. بچوں کو کیا سیکھا؟ سارے بچے جنہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا تو ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اور چنانچہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ بڑے ہو گئے, اب جب کسی جو ہے کسی کے انتقال ہو گیا, کوئی قرآن خانی ہو رہی, وہاں بیٹھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے. قرآن پڑھنا آتے ہی نہیں, پڑھیں گے کیا؟ قرآن کا چپارا نہیں اٹھائیں گے, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنے کی جو عمر تھی وہ ساری ایسی ضائع ہو گئی. میرے دوستوں بزرگوں, پورے معاشرے کا دھرا بن گیا ہے. قرآن کی تعلیم کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی, دین کی تعلیم کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی, نماز کی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے اپنے بچوں کی دین کی دینی نہج پہ تربیت کی ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی. چنانچہ اب پھر بڑے ہونے کے بعد بچوں کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں. ہر آدمی چنانچہ جو تھوڑا سا اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لیتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے ماں باپ کے پاس. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ کئی والدین میرے پاس ایسے آتے ہیں, اولادیں ہیں, نرینہ اولاد بھی ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی فلانے جگہ پہ, کسی سے 5 سال سے ملاقات نہیں ہوئی, کسی سے 10 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. ماں باپ بوڑھے 70 سال کے یہاں اکیلے اپنے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جو بچپن میں محنت کرنی تھی وہ کی نہیں, اور اب ماں باپ کی ان کو فکر نہیں. ماں باپ بیچارے اندر بھولتے رہتے ہیں, اولاد کے بارے میں اندر ہی اندر بھولتے رہتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ہم نے تمہاری مدد کی ہے, تمہیں نعمت دی ہے, مال دے کر بھی, اولاد دے کر بھی. لیکن اس کو اپنے لیے نعمت بنانے کا طریقہ وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بیوی بچوں کو دین کا تابع بناؤ, گھر میں تعلیم کرو, دین کی کسی کتاب کی گھر میں روزانہ تعلیم کرو, روزانہ ان کو ایک حدیث کھانے کے اوپر بیٹھ کے سناؤ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. تو اس کے بعد ایک ماحول بنے گا گھر کے اندر دین کا. اور میرے دوستوں بزرگوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم, یہ تمہارے دشمن ہیں, میاں بیوی اور بیوی بچے یہ تمہارے دشمن ہیں. یہ کب دشمن ہیں؟ کہ جب کہ ان کے بارے میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسان دوڑتا رہے, دنیا کمانے کے لیے دوڑتا رہے, تو دنیا میں تو دشمن بنی جاتے ہیں. قبر کے اندر جو ہے جس کے لیے ساری محنت کی تھی, قبر میں سب کا حساب خود ہی دینا پڑے گا. جو انسان کتنے اعمال ہے اس کا حساب انسان نے دینا ہے. اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بھی جو اس نے حلال نہیں دیکھا, حرام نہیں دیکھا, جو بھی دیکھا, اس کے جواب اس نے خود ہی دینا ہے. اپنی خبروں کو درست کرنے کا, اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم خود بھی دین کے تابع ہو جائیں اور اپنی اولادوں کو بھی دین کے تابع کر لیں. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے انفسکم فرمایا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, وَأَهْلِيكُمْ اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ, نارن اس آگ سے جہنم کی, وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, علیہا ملائکۃ غلاظ اس کے اوپر اللہ نے کوئی رحم دل فرشتے مقرر نہیں ہے, سخت دل فرشتے مقرر, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جس کو جو حکم کیا اس سے خلاف ورزی نہیں کرے گا, جو کہا جائے گا کر گزرے گا. میرے دوستو بزرگوں, اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں اولاد کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں اولاد کی راحتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو بزرگوں, ہمیں آج سے اپنی اولاد کی دین کی فکر کرنی پڑے گی. تو یہ نعمت بن جائیں گی ہمارے لیے اور کل آخرت میں صدقہ جاریہ بھی ہوں گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت اهله ولك الشكر كما انت اهله. اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول. ارحم الراحمین, رب کریم, الہ العالمین, رب العالمین. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, صغیرہ ہوئے, کبیرہ ہوئے, اے اللہ ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, پوری امت کی مغفرت فرما.
الہ العالمین ارحم الراحمین رب کریم ہمیں صراط مستقیم کی کامل ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت کے لیے ہمیں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسرائیل کے وجود کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین اور رب کریم اپنے فضل و کرم سے تمام عالم اسلام کو یا اللہ فلسطین کی آزادی کے لیے اور بیت القدس کی آزادی کے لیے متحد و مجتمع فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کی حاجات ہیں، اے اللہ غیبی طاقت سے غیبی قدرت سے اللہ ہماری ساری حاجات پوری فرما، ہمارے بیوی بچوں کی ساری حاجات پوری فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما۔ اللہ پاک جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی کامیابیوں سے سرفراز فرما، آخرت کی بھی دائمی کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔